اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے اور واجبات نماز میں بھی ارکان نماز بیان کیے جا رہے تھے اور ارکان نماز میں قرات کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1021، اگر کوئی شخص تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنا چاہتا ہو لیکن تسبیحات اس کی زبان پر آ جائیں، یا تسبیحات پڑھنا چاہتا ہو لیکن الحمد اس کی زبان پر آ جائے، اور اگر اس کے پڑھنے کا بالکل ارادہ نہ تھا تو ضروری ہے کہ اسے چھوڑ کر دوبارہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ لیکن اگر بطور کلی بلا ارادہ نہ ہو، جیسے کہ اس کی عادت وہی کچھ پڑھنے کی ہو جو اس کی زبان پر آیا ہو، مثلا الحمد آ گیا ہو یا تسبیحات میں سے کچھ آ گیا ہو، تو وہ اسی کو تمام کرے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نماز میں کسی ایک چیز کو ترجیح دیتا رہتا ہے، ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، چاہے الحمد پڑھتا رہتا ہو یا پھر تسبیحات پڑھتا رہتا تھا، اور اسی کے مطابق اس نے نماز کی تیسری رکعت شروع کی اور فوراً ہی اس کی زبان پہ تسبیحات آ گئی۔ تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اسی کو مکمل کر لے، اور چاہے اس کا کلی طور پر ارادہ نہ بھی ہو، اس کو مکمل کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ الحمد پڑھتا تھا اور اس کا ارادہ کلی طور پہ نہیں تھا کہ الحمد پڑھے گا، لیکن اچانک زبان پہ الحمد جاری ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس الحمد کو مکمل کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1022، جس شخص کی عادت تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھنے کی ہو، اگر وہ اپنی عادت سے غافل ہو، غفلت برتتے ہوئے اپنے وظیفے کی ادائیگی کی نیت سے الحمد پڑھنے لگے تو وہی کافی ہے، اور اس کے لیے الحمد یا تسبیحات دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کہیں اور متوجہ ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، الحمد کے بعد غفلت کی حالت میں اس نے الحمد یا کوئی تسبیحات پڑھ لی، اپنے وظیفے کی ادائیگی کی خاطر اس نے نیت کر کے الحمد پڑھنا شروع کر دیا، الحمد پڑھنے لگ گیا، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ جب اس کی طرف متوجہ ہو وہ، تو اس کے لیے دوبارہ الحمد پڑھنا یا تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1023، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے۔ مثلا کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کہے اللہم اغفر لی، اور اگر نماز پڑھنے والا رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے استغفار پڑھ رہا ہو یا اس سے فارغ ہو چکا ہو اور اسے شک ہو جائے کہ اس نے الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے تو اس میں تسبیحات یا الحمد وغیرہ پڑھنا ضروری ہے۔ انسان کو اختیار ہے چاہے وہ الحمد پڑھے یا تسبیحات پڑھے، لیکن اس کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے، یعنی انسان کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا پھر کہے اللہم اغفر لی، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یاد آ جائے استغفار کرنے کے وقت یا پھر رکوع میں جانے سے پہلے تو اسے چاہیے انسان شک کرنے لگ جائے کہ اس نے تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں، الحمد پڑھا ہے یا نہیں، لیکن ابھی رکوع میں نہیں گیا ہے، صرف ابھی استغفار کر رہا تھا، لیکن اسے یاد آ گیا یا پھر شک ہو گیا کہ ابھی اس نے الحمد نہیں پڑھا ہے یا پھر تسبیحات پڑھا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ فوراً واپس کھڑا ہو جائے گا، پہلے تسبیحات یا الحمد پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ لیکن یہ شک رکوع میں جانے سے پہلے ہو تب کھڑے ہو کر استغفار کرنا یا الحمد پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1024، اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں یا رکوع میں جاتے وقت
شک کرے کہ اس نے الحمد یا تسبیحات پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 1025۔ اگر نماز پڑھنے والا شک کرے کہ آیا اس نے کوئی آیت یا جملہ درست پڑھا ہے یا نہیں، مثلا شک کرے کہ قل اللہ احد درست پڑھا ہے یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر احتیاطاً وہی جملہ یا آیت دوبارہ صحیح طریقے سے پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کئی بار بھی شک کرے تو کئی بار پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر وسوسے کی حد تک پہنچ جائے اور پھر بھی دوبارہ پڑھے تو احتیاط مستحب کی بنا پر پوری نماز دوبارہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان نے قل اللہ یا پھر دوسرا سورہ جو پڑھا تھا اس میں شک کر رہا ہے کہ ایسی جو اس نے صورتیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی جملہ یا کوئی آیت غلط ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا جو شک ہے اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے، اپنے شک کو دور کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، یعنی اس آیت کو، اس جملے کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی صرف وہ آیت یا جملہ پڑھے گا، پوری سورت کو پھر سے نہیں پڑھے گا، یعنی پورا سورہ پھر سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کئی بار شک کرے، ایک بار اس نے مکمل کر لیا، پھر اسے شک ہو رہا ہے پتہ نہیں صحیح سے ہوا ہے نہیں ہوا، پھر سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر بہت بار اسے شک ہو رہا ہے، کئی بار پڑھنے کے بعد بھی شک ہوتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو پھر سے پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1026۔ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد تیز آواز سے یعنی بلند آواز سے کہے، یعنی عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہنا ہے اسے بلند آواز سے کہے، اور حمد اور سورہ کو ممیز کر کے پڑھے۔ مثلا اگر سورہ حمد پڑھ رہا ہے، یعنی وجہ یہ ہے اس کی کہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے اس میں اخفاتی طور سے یعنی آہستہ یعنی بغیر آواز کے یہ قرات کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے جو نماز پڑھا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اب اس کے درمیان، دونوں صورتوں کے درمیان تھوڑا سا تمیز دے کے پڑھے، یعنی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ لے تاکہ دونوں صورتوں کے درمیان یہ تمیز ہو جائے کہ کون سا سورہ پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی الحمد ختم ہونے کے بعد جب دوسرا سورہ شروع کرے تو بسم اللہ تیز آواز سے کہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ دوسرا سورہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر آیت کے آخر پر وقف کرے یعنی ٹھہر جائے، اسے اس کے بعد والی آیت کے ساتھ نہ ملائے۔ الحمد اور سورہ پڑھتے وقت آیات کے معنوں کی طرف توجہ رکھے، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام جماعت کے سورہ الحمد ختم کرنے کے بعد، اور اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ الحمد پڑھنے کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد ایک یا دو یا تین بار یا 3 دفعہ کذالک اللہ ربی یا 3 دفعہ کذالک اللہ ربنا کہے، اور سورہ پڑھنے کے بعد اور تھوڑی دیر رکے یعنی ٹھہرے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے کی تکبیر کہے یا قنوت پڑھے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1027۔ مستحب ہے کہ تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ جو سورہ پڑھنے کے لیے بتا رہے ہیں یہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد کی بات ہے، یعنی سورہ الحمد پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ پنجگانہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی انسان کا سورہ اخلاص کا نہ پڑھنا مکروہ ہے،
یعنی اگر پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہے اور پنجگانہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی سورہ اخلاص نہ پڑھا جائے، یعنی قل هو اللہ احد والا سورہ نہ پڑھا جائے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1029، ایک ہی سانس میں سورہ قل هو اللہ احد کا پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ایک سانس میں اگر انسان پورا سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1030، جو سورہ انسان پہلی رکعت میں پڑھے اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جب بھی نماز کو پڑھے، یعنی پنجگانہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو سورہ اخلاص کو ترک نہ کرے، کیونکہ اگر ترک کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ایسا